کے بتائیے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم گزرا، اتنا ظلم کرنے والا گزرا، ماں کی گود سے بچے کو اٹھا کے ذبح کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے معصوم بچوں کو قتل کرنے لگا، معصوم بچوں کو مارنے لگا۔ لیکن جسے اللہ بچانا چاہے، جس کی اللہ پاک حفاظت کرنا چاہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اللہ پاک نے اسی سال اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی ماں نے اپنی گود میں بیٹے کو لیا، چاند سے زیادہ چمکنے والا، چاند سے زیادہ روشن چہرے والا بیٹا، اللہ کا نبی حسین ہوا کرتا ہے، اللہ کا پاک پیغمبر حسن و جمال کا مالک ہوتا ہے، اللہ کا پاک پیغمبر اعلیٰ صفات کا مالک ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے اپنی گود میں لیا ہوا، دل کے اندر خیال بھی آ رہا ہے ابھی فرعون کا کوئی کارندہ آئے گا، ابھی فرعون کا کوئی جاسوس آئے گا، میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا، میرے بچے کو بھی دوسرے بچوں کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ ماں کا حال تو یہ ہوتا ہے جو اولاد کی پیاس کو برداشت نہیں کرتی، اولاد کی بھوک کو برداشت نہیں کرتی، اولاد کے ذبح ہونے کو کیسے برداشت کرے گی، ان کے قتل ہونے کو کیسے برداشت کرے گی۔ غمزدہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، پریشانی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں پورا واقعہ بیان فرمایا، فرمایا میرے حبیب میں نے اپنے کلیم کی والدہ کے دل پہ القاء کیا، میں نے ان کے دل پہ یہ وحی نازل کی، اور میں نے اپنی بندی کو کہہ دیا، میں نے اپنی بندی کو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک نے اپنی بندی سے جو خطاب فرمایا، ان کے دل کے اندر جو القاء کیا، اس واقعے کو بیان فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب جب اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ان کے دل کے اندر یہ ڈالا ان ارضعیہ، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے بیٹے کو دودھ پلانا شروع کر، اپنے بچے کو دودھ پلا۔ اب جب تجھے خوف بڑھنے لگے، لوگوں کے آنے کا ڈر ہو، فرعون کا خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے ایک صندوق میں ڈال لینا، صندوق میں ڈالنے کے بعد اسے سمندر کے حوالے کر دینا، اسے سمندر میں ڈال دینا۔ اب اللہ کا یہ حکم مل گیا، بچے کو تابوت کے اندر، صندوق کے اندر رکھ دیا جائے، صندوق کے اندر رکھنے کے بعد اس بچے کو سمندر کے حوالے کر دو، سمندر کی لہروں کے حوالے کرو، جو سمندر کو چلانے والا وہی اللہ اس کی حفاظت کرنے والا، جو ہواؤں کو چلانے والا وہی اللہ اس کی حفاظت کرنے والا۔ اب شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالنے لگا کہ تو نے سمندر میں ڈال دیا، نہ جانے کون سی مخلوق اسے لقمہ بنا جائے گی، اسے اپنا لقمہ بنائے گی۔ دل میں خیال بھی آ رہے ہیں، پریشانی بھی ہے، معصوم بچے کو سمندر میں ڈالا جائے گا، سمندر کی لہروں کے حوالے کیا جائے گا۔ جب گھبرانے لگی، دل کے اندر وسوسے پیدا ہونے لگے، اللہ پاک نے پھر تسلی دی، فرمائے میری بندی وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمائے میری بندی تیرے رب کے تجھ سے 3 وعدے ہیں، اللہ اپنے ہر وعدے کو پورا کرے گا، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے اور ایک وعدہ نہیں، اللہ پاک نے 3 وعدے فرمائے، فرمائے اس کی وجہ سے غمزدہ بھی نہ ہو، پریشان بھی نہ
ہو اپنے دل کو غم زدہ نہ کرنا. فرمایا پہلی حالت تو یہ ہے, پہلا وعدہ تو یہ ہے, میں تیرے غم کو بڑھنے نہیں دوں گا, تیرے غم کے اندر اضافہ نہیں ہونے دوں گا. فرمایا دوسرا وعدہ یہ ہے, میں تیرے بچے کی حفاظت بھی کروں گا. فرمایا بچے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ فرمایا میری بندی میں اسے تیرے پاس واپس بھی لے کر آؤں گا, میں اسے تجھے واپس بھی لوٹاؤں گا, یہ تیری گود کے اندر واپس بھی آئے گا, یہ تیرا دودھ پینے کے لیے آئے گا, یہ تیری پرورش میں ہی رہے گا. تیسرا بڑا وعدہ کیا, فرمایا وَجَائِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فرمایا یاد رکھنا صرف واپس ہی نہیں لوٹاؤں گا بلکہ میں اسے اپنا نبی اور رسول بناؤں گا. إِلَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, واپس بھی کروں گا, تیرے پاس واپس بھی لے کر آؤں گا. وَجَائِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, لوگوں کے لیے رسول بھی بناؤں گا, یہ میرا پیغمبر بھی بنے گا, یہ میرا رسول بھی بنے گا. اس لیے بے فکر ہو کر سمندر کے حوالے کر دو. انہوں نے سمندر کے حوالے کر دیا. جب انہیں سمندر کے اندر ڈالا گیا, سمندر کا پانی چلتا چلتا فرعون کے محل کی طرف آیا. اس تابوت کو فرعون کے محل کی طرف لایا گیا, فرعون کے محل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جایا گیا. اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی, اللہ پاک نے اپنی طاقت دکھائی. فرمایا کسی اور جگہ پہ حفاظت نہیں کروں گا, کسی اور جگہ سے نہیں بچاؤں گا, میں اپنے کلیم کو فرعون کے گھر میں لے جانے کے بعد بھی اس کی حفاظت کروں گا, اس کے دشمن کے پاس بھی لے کے جاؤں گا, پھر وہاں سے واپس بھی لے کے آؤں گا, پھر وہاں سے تیری گود میں بھی ڈالوں گا. وہ صندوق چلتا چلتا آل فرعون کے قریب آیا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی, اس نے وہ تابوت کو دیکھا, صندوق کو دیکھا, اپنے نوکروں کو بلانے کے بعد کہنے لگی اس صندوق کو نکال کے لاؤ, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, اس کے اندر کیا ہے. نوکروں نے ملازمینوں صندوق کو نکالا, نکالنے کے بعد حضرت آسیہ کے پاس رکھا گیا, فرعون کی بیوی کے پاس لایا گیا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والی تھی, اس لیے میں نے حضرت آسیہ کہا. حضرت آسیہ نے جب صندوق کو کھولا, اللہ کا پاک پیغمبر, اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگ گئے, چہرے سے نبوت کا نور نکلنے لگا, چہرے سے رسالت کا نور نکلنے لگا, چہرے سے نورانیت ٹپکنے لگی. حضرت آسیہ سے رہا لگیا, فوراً حضرت کلیم اللہ کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگانے کے بعد سیدھی فرعون کے پاس آئی. فرعون کو آ کر کہنے لگی میرے پاس اولاد کوئی نہیں, میرا بیٹا بھی کوئی نہیں, بیٹی بھی کوئی نہیں, یہ مجھے اولاد مل گئی ہے, اسے میں پالوں گی, اسے قتل نہ کرنا. فرعون کہنے لگا نہ جانے کہاں سے چلتا ہوا آیا ہے, کیا پتا یہی بنی اسرائیل کا وہ بچہ ہو جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا, میری تباہی کا سبب بنے گا. لیکن حضرت آسیہ اصرار کرنے لگی. اللہ پاک نے قرآن میں حضرت آسیہ کے الفاظ بھی بیان کیے, ان کا انداز بھی ذکر کیا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ پاک نے پورا واقعہ بتایا. فرمایا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ فرعون کو کہنے لگی, اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا, اطمینان دلانے کے لیے کہا, کہنے لگی یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. میری اولاد کوئی نہیں, میں اسے اپنی اولاد کی طرح رکھوں گی, اپنی اولاد کی طرح اسے پالوں گی, اس لیے اسے قتل نہ کرو. فرعون مان گیا. ماننے کے ساتھ کہنے لگا اے آسیہ یہ تیرا بیٹا ہوگا, میرا کوئی نہیں, یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک
ٹھنڈک کوئی نہیں. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کو نقل کرنے والے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, میری راحت کا سبب بنے گا, میرے آقا نے فرمایا جس طرح اللہ نے حضرت آسیہ کو ایمان عطا فرمایا, اللہ اپنے کلیم کے صدقے فرعون کو بھی ایمان عطا کر دیتا. عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا, امید ہے کہ مجھے نفع دے گا اور میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گی, اس لیے اسے مارنے کی اجازت کوئی نہیں. بندہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو بیوی کے سامنے ہار ہی جاتا ہے. بیوی کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے. بیوی کی طاقت دنیا میں سب سے بڑی ہے اور سب کے لیے ہی ہے. ہر کسی کا بندہ انکار کر دیتا ہے لیکن بیوی کے سامنے ہار جاتا ہے. اس کے وزراء کہہ رہے نہیں چھوڑنا, سپاہی کہہ رہے مارنا ہے, سارے لوگ زور دے رہے, اکیلی بیوی کھڑی کہ نہیں مارنا. ایک طرف ساری ریاست, ایک طرف اکیلی حضرت آسیہ, اور ان سب پر حضرت آسیہ غالب آ گئی. فرمانے لگی نہیں مارنے کی اجازت ہی کوئی نہیں, میں نے اسے اپنا بیٹا مانا ہوا ہے, میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گی, میں اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اس کہنے کی برکت سے ہی اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے کلیم سے وہ محبت کی تھی, پیار کیا تھا, اس لیے اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو ایمان عطا کر دیا. دیکھتے سار دل میں محبت جو اتر گئی تھی, پیار اتنا دل میں اتر گیا تھا کہ اب چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھی. ایک بات یاد رکھو, توجہ کرے, معصوم بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے نا, عام طور ظالم کی بات نہیں کر رہا, تقریباً محبت ہوتی ہے معصوم بچوں سے, پیار. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہری باطنی ہر اعتبار سے پاک ہوتے ہیں, وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں, اس لیے ان کے چہرے میں اللہ محبت کو ڈالتا ہے, کیونکہ ان کے اندر گناہ کوئی نہیں ہے. گناہ نہیں ہے تو ہر نظر کو وہ بھا جاتے ہیں, سب کو وہ اچھے لگتے ہیں. لیکن انسان جب بالغ ہوتا ہے پھر یہ اچھائیاں بھی کرتا ہے, برائیاں بھی کرتا ہے, پھر کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو, برائی کی وجہ سے پھر وہ انسان اچھا نہیں لگتا. حالانکہ چھوٹا تھا تو اچھا لگتا تھا کیونکہ پاک تھا, بڑا ہو گیا گناہ کرتا ہے, اس گناہ کی نحوست یہ ہے اللہ نے اس کے چہرے سے لوگوں کی محبت ختم کر دی ہے. یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے. اب اس کے دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں, نیک لوگ جو ہوتے ہیں, ان کے چہروں کو دیکھ کے ہمیں راحت ملتی ہے نا. علماء کو دیکھتے ہیں, صلحاء کو دیکھتے ہیں, اللہ والوں کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کو دل کرتا ہے, پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ان کا اندر گناہوں سے پاک ہے, وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کے چہرے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے. گنہگار سے تو کوئی محبت نہیں کرتا, کوئی بھی پیار نہیں, سامنے کہہ دیتے, دل سے کوئی نہیں کرتا. دل سے محبت اچھے انسان سے ہی کی جاتی ہے. اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کا حسن تو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. انسان جب گناہوں سے بچتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کی محبت کی وجہ سے ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. یہ راز ہے نیکی کا اور برائی کا. نیکی کا صلہ نقد دنیا میں ہے کہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جاتا ہے, اور برائی کا نقد وبال دنیا میں ہے کہ لوگ دنیا میں ہی اسے نفرت کرنی شروع کر دیتے, محبت نہیں کرتے, کیونکہ اس کے گناہ کا وبال اس کی دنیا میں پڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, باقی گناہ ہو جانا ہماری فطرت میں ہے, انسان ہے. گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں دیر نہ کرو. توبہ کرنے سے انسان کے دل میں اللہ پھر نور کو پیدا کر دیتا ہے, پھر سے گناہ مٹا کر اس کے دل میں ایمان کا نور ڈال دیتا ہے. تو اللہ کے نبی تھے, دیکھا اتنی محبت دل میں اتر گئی, اتنا پیار اتر گیا کہ حضرت آسیہ ساری حکومت سے لڑنے کو تیار ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا, میں اسے سنبھالوں,
کہا مجبور ہو گیا. میں نے پہلے ہی کہا بیوی کے سامنے کیا کر, ٹھیک ہے چلو تو جانے, تیرا کام جانے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تو نہ سمجھ, لیکن آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اب وہ وعدے یاد رکھو اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے تھا. کیا پہلا وعدہ, ڈرنا نہیں ہے, خوف زدہ نہیں ہونا, میں تیرے غم کو بڑھنے نہیں دوں گا. نمبر 2, تیرے پاس واپس لے کر آؤں گا. نمبر 3, تیرے بیٹے کو نبوت بھی عطا کروں گا. 3 وعدے ہیں, اللہ تینوں کو پورا کر رہا ہے. فرعون کے محل کے اندر ہے. اللہ پاک نے ماں کی محبت بھی آگے بیان کی ہے کہ جب فرعون کے محل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے, توجہ کریں, کاش قرآن سمجھتے تو اتنے سے وقت میں آیات پڑھتا آپ کو سمجھ آئی جاتی. اب میں آیات بھی پڑھنی پڑتی ہیں, ترجمہ تشریح بھی کرنی پڑتی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ. فرمایا میرے محبوب قریب تھا کہ میری بندی سارا راز ہی اگل دیتی, کیونکہ فرعون کے محل میں چلا گیا ہے, اٹھا لیا ہے. فرمایا عورت ہے نا, ماں ہے. پھر فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قریب تھا, سارے راز کو کھول کے رکھ دیتی. فرعون کے محل میں دوڑ کے چلی جاتی, وہاں جا کر کہہ دیتی یہ تو میرا بیٹا ہے, یہ میری اولاد ہے. کیونکہ ماں کی محبت سب سے زیادہ ہے, ماں کا پیار سب سے زیادہ ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا, ان کے دل کو قوت عطا کی, ان کے دل کو تقویت عطا کی, اور میں نے اپنی بندی کی طرف پھر القاء کیا. فرمایا وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فرمایا میری بندی اپنی بیٹی کو پیچھے روانہ کر فرعون کے محل کے اندر بھیج دے, یہ سارا معاملہ دیکھ کر آئے گی, معاملہ دیکھ کر تجھے خبر دے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن, بڑی بہن چلتی ہوئی فرعون کے محل کے اندر آ گئی. اپنے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا, حضرت آسیہ نے گود میں اٹھایا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے, دودھ کی ضرورت پڑی, بھوک لگنے لگی. حضرت آسیہ نے دائیوں کو بلایا, دودھ پلانے والیوں کو بلایا, شہر سے بڑی بڑی خواتین کو بلایا, مال کے لیے بلایا, دولت کی لالچ دے دے کر بلایا. کثیر تعداد میں خواتین آ گئی. بادشاہ کے محل میں رہنے کا موقع ملے گا, بادشاہ کی قربت بھی ملے گی, بادشاہ کا مال و دولت بھی ملے گا. محل کے اندر رہنا بہت بڑی بات ہے. بے شمار عورتیں دودھ پلانے کے لیے آئی, لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. فرمایا میرے محبوب میں نے اپنے کلیم پر ماں کے علاوہ ہر دودھ کو حرام کر دیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. یہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ میرا کلیم اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیے گا. عورتیں اٹھا رہی ہیں, دودھ پلانا چاہ رہی ہیں, مال ملے گا ڈھیر سارا, بادشاہ کے محل میں رہیں گی, بہت مال پلا رہی. بچہ پیتا کوئی نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے, رو رہے ہیں. ماں کی طلب ہے, ماں کی گود تو پھر گود ہی ہوتی ہے. ماں کی گود میں بچہ آتا ہے اسے اللہ ویسے ہی راحت عطا کر دیتا ہے. رو رہے. اب حضرت آسیہ بہت نرم دل خاتون تھی, پریشان ہو گئی, کیا کروں, کہاں سے کس طرح اس کے لیے انتظام کرو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن وہاں تھی اس کو موقع مل گیا. اللہ نے سارا واقعہ بتایا. فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. وہ بہن کہنے لگی کیا مجھے اجازت ہے میں تمہیں ایسی خاتون بتاؤں جس کا یہ بچہ دودھ پیے گا, اس کا دودھ بھی پیے گا, عورت بھی نیک ہے, عورت بھی صالح ہے, اور تیرے بچے کا خیال بھی پورے طریقے سے کرے گی.
کتنی نبی کی بہن ہے نا، کوئی معمولی، کتنے خوبصورت الفاظ فرمائے. کہا کہ بہت اچھی خاتون ہے، تمہارے لیے بھی تمہارے بچے کے لیے بھی بہترین رہے گی، اس کا انتخاب کرو. کہنے لگی وہ کون؟ حضرت آسیہ تو انتظار میں تھی. کہا کہ بلا کر لاؤ. کہنے لگی کوئی اور نہیں، وہ میری ماں ہی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری ماں ہے. اس کی گود میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس کی گود میں آئے گا چپ ہو جائے گا. وہ بے چین تھی. کہا کہ بلاؤ. اب حضرت وعدہ پورا ہو رہا ہے، غم بھی اللہ دور کر رہا ہے. رادوہ الی کا وعدہ تھا واپس کروں گا، اب پیغام مل گیا آ جاؤ. فرعون کے محل میں دوڑتی ہوئی پہنچی، انتظار میں تھی پہلے. حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بیٹا رونا چپ کرا سکتی ہو؟ فرمانے لگی گود میں ڈالو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، حوالے کرو. گود میں ڈالا، اللہ کے کلیم اپنی ماں کی گود کو پہچان گئے کہ ماں کی گود میں آ گیا. اللہ کا نبی ہے. نبی تو بچپن سے ہی عاقل ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، فطین ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. گود میں اٹھایا، چپ ہو گئے بالکل خاموش. کہنے لگے حضرت آسیہ تیری گود میں بڑا اثر ہے، چل اب دودھ بھی پلا کے دکھا. فرمانے لگی جیسے چپ ہوا ہے دودھ بھی پی لے گا. بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلایا، پیٹ بھر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دودھ پیا. کہنے لگی جو تجھے چاہیے حضرت آسیہ. فرمانے لگی جو تجھے چاہیے میں دوں گی، آج کے بعد میرے بچے کو تو ہی سنبھالے گی. فرمانے لگی ایک شرط ہے میری. کیا شرط ہے؟ کہا کہ یہاں نہیں رہوں گی، رہوں گی اپنے گھر میں، اپنے گھر میں رہ کر سنبھالوں گی. جب تیرا دل کرے ملنے آ جانا، یہاں میں نہیں آ سکتی، یہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی. نیک خاتون کی صفت بھی یہ ہوتی ہے، وہ بے جا گھر سے باہر نہیں جاتی. فرمانے لگی ضرورت تجھے ہے، اگر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو میرے حوالے کر، میں گھر میں رہ کر پوری کروں گی، یہاں واپس نہیں آؤں گی. کہنے لگے ٹھیک ہے، تو اس کو اپنے گھر لے جا، اپنے گھر سنبھال، اپنے گھر رکھ، آج کے بعد تیرے سارے گھر کا خرچہ بھی میں ادا کروں گی.